ایک ایسی سرزمین جو مقدس بھی ہے مگر خون میں نہائی ہوئی بھی، جہاں کبھی انبیاء کی قدموں کی خوشبو تھی، آج وہاں بارود کی بدبو ہے۔ فلسطین کی جنگ صرف زمین کی نہیں بلکہ عقیدے کی جنگ ہے۔ قرآن مجید نے جس سرزمین کو بابرکت کہا، وہاں آج ظلم سے چیخ و پکار ہے۔ فلسطین کی سرزمین میں یہودی دوبارہ کیسے آباد ہوئے؟ کیا قرآن مجید نے ان حالات کی پیشگوئی پہلے ہی کر دی تھی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس، وہ آواز جو ہمیشہ ظلم کے خلاف گونجتی ہے۔ قرآن مجید نے فلسطین اور اس کی اطراف کی زمین کو مبارک اور مقدس قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیات نمبر 1 میں فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ اس میں داخل ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مرکز تھا، اور سب سے بڑھ کر یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات قدم رکھا۔ فلسطین کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا تھا۔ آپ نے بابل سے ہجرت کی اور فلسطین کی سرزمین کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس سے ہم نے جانوں کے لیے بابرکت بنایا۔ یہ زمین وہی فلسطین ہے جسے اللہ نے برکتوں کا مرکز بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسرائیل اسی سرزمین میں پروان چڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں فرمان ہے، یہ سرزمین وحی کا گہوارہ اور ہدایت کا مرکز رہی، مگر جب انہوں نے ظلم و نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ مسجد اقصی جو القدس یعنی یروشلم میں واقع ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ یہ واقعہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب نبوت کا مرکز بنی اسرائیل سے نکل کر امت محمدیہ کو منتقل ہو چکا ہے۔ فلسطین محض ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ وہی انبیاء، معجزات اور امتوں کی آزمائشوں کی سرزمین ہے۔ قرآن مجید جس سرزمین کو مبارک سرزمین کہتا ہے، وہ زمین آج ظلم کے سائے میں ہے، مگر اس کی عظمت باقی ہے، اور اس سے جڑی ہوئی پیشگوئیاں آگے آنے والے حصوں میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں مقام عطا کیا، تعبید دی، انبیاء بھیجے گئے اور دنیا کی امامت سونپی گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل، مگر جب انہوں نے انعامات کو بلا دیا، احکامات کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی، تو قرآن میں فرمان ہے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی غضب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، انہیں تورات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہنم پر فضیلت دی۔ ان کو مقدس سرزمین میں داخلے کا حکم دیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرتا ہے، وہ سالہ پرستی، بچڑے کی عبادت، انبیاء کا قتل، احکام الہی میں تحریف، اللہ کے حکم پر جہاد سے انکار۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں آل عمران میں، اور انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 4 تا 8 میں صاف طور پر بنی اسرائیل کی 2 بڑے فساد اور ان کی انجام کا ذکر کیا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ وہ 2 بار زمین میں بڑا فساد کریں گے، اللہ دونوں بار ان پر سخت عذاب لائے گا، مگر اگر وہ اصلاح کرے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔
اور اگر فساد کی راہ پر چلتے رہے تو عذاب دوبارہ آئے گا۔ یہ پیشگوئی آج بھی عالم اسلام میں جاری صورتحال پر منطبق ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو نبوت، قیادت اور کتابت کی وراثت بنی اسرائیل سے چھن گئی۔ اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے سپرد دی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آل عمران 110 آیات میں بیان کی ہے۔ فلسطین کی سرزمین بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی گواہ ہے۔ قرآن مجید نے انہیں بلند مقام دیا، مگر جب وہ سرکشی پر اتر آئے تو زمین ان پر ذلت طاری کر دی گئی۔ آج اسرائیل کی نام پر جو طاقت ابھری ہے وہ اسی پرانی قوم کی باقیات پر مشتمل ہے، مگر اب وہ زمین، وہ مقام اور وہ قیادت امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے فلسطین تنازع پر قرآن مجید کی پیشگوئیاں۔ جب مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، عدل قائم ہوا اور ظلم کا خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں کا پہلا قبیلہ مسجد اقصی ہے، جو فلسطین کی شہر یروشلم القدس میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے 16 سے 17 ماہ اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ وہی مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے، مسجد اقصی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا۔ فلسطین پر مسلم حکمرانی کی شروعات خلافت راشدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور میں ہوا۔ سال 637 عیسوی میں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور میں فلسطین کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ رومی حکمران پطرک سفورنیس نے بیت المقدس کی کنجیاں سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ پر خود پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عہد امن نامی معاہدہ لکھوایا، جس میں اہل کتاب کی عبادت گاہوں، جان و مال اور آزادی کو مکمل تحفظ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصی میں سادگی سے نماز ادا کی اور کوئی شان و شوکت اختیار نہ کی۔ یہ وہ وقت تھا جب عدل، امان اور بین المذاہب رواداری فلسطین کی پہچان بن گئی۔ دوسری بار خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو شاندار انداز میں تعمیر کیا۔ فن تعمیر اسلامی روح اور قرآن کی خوشبو پر اینٹ سے محسوس ہوتی ہے۔ فلسطین میں علم، عدل اور اسلامی تہذیب کا عروج ہوا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، مسجد اقصی کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن پھر آیا سلطان صلاح الدین ایوبی، 1187 عیسوی میں جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو آزاد کرایا۔ مسجد اقصی کو دوبارہ پاک کر کے مسلمانوں کی حوالے کیا، عیسائیوں کو معاف کیا، ان کی عبادت خانوں کو تحفظ دیا۔ ایسا عدل صرف اسلام ہی کر سکتا ہے۔ عثمانی خلفاء نے 4 صدیوں تک فلسطین پر حکومت کی۔ مسجد اقصی کی ترعین و آرائش کی گئی۔ یروشلم میں امن و عدل قائم رہا۔ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمان پرامن انداز میں عبادت کرتے رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان حکمرانی اپنی بلندی پر تھی اور مسجد اقصی عزت کا تاج پینے کھڑی ہوئی تھی۔ فلسطین کی سرزمین پر جب اسلام کا پرچم لہرایا، عدل، رواداری اور امن کا دور آیا۔ مسجد اقصی نہ صرف مسلمانوں کا دینی ورثہ ہے بلکہ امت کی عزت اور غیرت کا نشان ہے۔ اب ہم ایسی دور کی بات کریں گے جس نے امت مسلمہ کے دل کو چیر ڈالا اور دنیا کی تاریخ کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ صہیونی تحریک اور اسرائیل کا قیام جدید دور کی ایک پرانی سازش تھی۔ فلسطین تنازع پر قرآن کی پیشگوئیاں اس اہم باب میں آج ہم جانیں گے۔ کس طرح صہیونی تحریک نے دنیا کے سب سے مقدس خطے کو خون سے رنگا دیا اور کس طرح قرآن پہلے ہی ہمیں اس فتنے سے خبردار کر چکا تھا۔ صہیونیت کیا ہے؟ 19ویں ایک سیاسی تحریک ہے جو صہیونیت صدی کے آخر میں وجود میں آئی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست قائم کرنا، چاہے اس کے لیے لاکھوں انسانوں کو بے گھر کیوں نہ کرنا پڑے۔
یہ کوئی مذہبی منصوبہ نہیں تھا بلکہ نسلی سامراجی اور سیاسی سازش تھی۔ بانی صہیونیت ہیڈور ارز 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں پہلی صہیونی کانفرنس ہوئی، جہاں فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ہر حال میں فلسطین حاصل کرنا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے ایک خط میں کہا، ہم یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی گھر بنانے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس خط کو کہا جاتا ہے جس نے ایک ناجائز ریاست کے لیے بلفور راستہ ہموار کیا۔ 1924 خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی طاقتوں نے ترکی کی خلافت کو توڑ ڈالا تاکہ مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو جائے، پھر فلسطین کو برطانوی قبضے میں دیا جائے۔ اسرائیل کا قیام 1948 کا خونی سال 14 مئی 1948 کو صہیونیوں نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، 7 لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجر بنائے گئے، سینکڑوں دیہات مٹا دیے گئے، جیسے دیر یاسین کا قتل عام۔ قرآن مجید نے ایسے فتنوں کے بارے میں پہلے ہی ہمیں خبردار کیا ہے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جبکہ وہ درست کر دی گئی ہو۔ دوسری جگہ میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا مددگار بنا لے؟ صہیونیت کی جڑیں انہی آیات سے متصادم ہے، ان کی بنیاد فساد، قبضہ اور ظلم پر ہے، جیسے قرآن سختی سے رد کرتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام دراصل صہیونی سازش کا نتیجہ تھا، خلافت کے خاتمے کا فائدہ تھا، قرآن مجید کی پیشگوئیوں کی ایک جھلک تھی، اور آج بھی وہی فساد فلسطین کے چپے چپے پر جاری ہے۔